دوستو آپ نے گھروں میں چھپکلیاں تو دیکھی ہی ہوں گی جو کافی زیادہ خطرناک اور زہریلی ہوتی ہیں۔ اگرچہ چھپکلی سائز میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن چھپکلی کا ڈسا انسان بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو دنیا میں موجود سب سے بڑی چھپکلی کے بارے میں بتائیں گے جس کی زبان میں 50 مختلف قسم کے زہر موجود ہوتے ہیں۔ دوستو چھپکلی کے خاندان میں سب سے بڑا جانور کوموڈو ڈریگن ہے۔ دوستو کوموڈو ڈریگن دنیا میں موجود سب سے بڑی چھپکلی ہے۔ یہ اپنے بڑے سائز، فلیٹ سر، جھکی ہوئی ٹانگوں اور لمبی دم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ دوستو 100 سال پہلے ورلڈ وار کے دوران کوموڈو ڈریگن کی دریافت اس وقت ہوئی جب ایک جہاز کوموڈو آئی لینڈ پر کریش کر گیا تھا اور اس کی تلاش کے دوران اس بڑی چھپکلی کو بھی دریافت کر لیا گیا اور کوموڈو آئی لینڈ پر رہنے کی وجہ سے اسے کوموڈو ڈریگن کہا جاتا ہے۔ دوستو کوموڈو ڈریگن کی لمبائی 9 فٹ کے قریب ہوتی ہے اور اس لیزارڈ کا وزن 90 کلو گرام سے لے کر 180 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ دوستو کوموڈو ڈریگن کے دیکھنے کی صلاحیت کافی شاندار ہوتی ہے اور 300 میٹر کی دوری سے بھی یہ اپنے شکار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس جانور کی اگر رفتار کی بات کریں تو یہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کئی گھنٹوں تک اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی کوئی شکار اس کے قریب سے گزرتا ہے تو کوموڈو ڈریگن آنکھ جھپکتے ہی اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سانپ کی طرح یہ بھی اپنی زبان سے شکار کے قریب آنے کا پتہ چلاتے ہیں۔ ان کی زبان ان کے لیے سگنلز کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کی زبان لمبی اور آگے سے 2 حصوں میں کٹی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپنی زبان کی مدد سے ہوا میں موجود سنسناہٹ کو سمیل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی زبان کو اپنے سر کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں جہاں اسپیشل آرگنز موجود ہوتے ہیں۔ اگر لیفٹ سائیڈ کی زبان پر زیادہ پریشر ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شکار لیفٹ سائیڈ سے آ رہا ہے اور اسی طرح رائٹ سائیڈ سے بھی یہ اپنے شکار کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ دوستو اس کے جبڑوں اور زبان میں زہر بھرا ہوتا ہے اور اس کی ایک بائٹ انسان کی بائٹ سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کے پنجے نوکیلے، تیز اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ شکار کو دبائے رکھتا ہے اور اسے بھاگنے نہیں دیتا۔ دوستو یہ ایک اتنا خطرناک جانور ہے کہ یہ ہرنی سمیت بھینس، بکری، بندر، سانپ، چوہے، خرگوش اور حتیٰ کہ انسان تک کو کھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے مگرمچھ سے بھی زیادہ خطرناک جانور مانا جاتا ہے۔ دوستو اس کی خوراک کی بات کریں تو 100 کلو گرام وزنی ایک کوموڈو ڈریگن ایک وقت میں 80 کلو گرام تک گوشت کھا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو چبا نہیں سکتے کیونکہ ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اسے ٹکڑوں میں کاٹ کر چبائے بنا ہی نگل جاتے ہیں اور یہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی زندہ ہی نگل جاتے ہیں کیونکہ کوموڈو ڈریگن سانپ کی طرح اپنے جبڑوں کو پھیلا سکتا ہے۔ دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر آسانی کے ساتھ تیر کر چلے جاتے ہیں۔ دوستو کوموڈو ڈریگن بہرے ہوتے ہیں اس لیے وہ سن نہیں پاتے لیکن وہ اپنی زبان کی مدد سے اپنے شکار کی آمد کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ شکار کرتے وقت یہ ڈریگن اپنے پاؤں کی مدد سے شکار پر حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے تیز دانتوں کی مدد سے شکار کو موت کی وادی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر غلطی سے شکار بھاگ بھی جائے تب بھی وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے کیونکہ کوموڈو ڈریگن کے تھوک میں 50 مختلف قسم کے زہر موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس جانور کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اور کوموڈو ڈریگن اپنے اس شکار کو آسانی کے ساتھ ڈھونڈ کر دعوتیں اڑاتا ہے۔ دوستو کوموڈو ڈریگن بہت ہی نایاب جانور ہے۔ اس کے نایاب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اسے شکار نہیں ملتا تو یہ اپنے بچوں کو ہی کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بھی اسے مار ڈالتے ہیں کیونکہ موقع ملنے پر یہ جانور بچوں سمیت جانوروں تک کو کھا جاتا ہے اور اب یہ صرف انڈونیشیا کے 5 جزیروں پر ہی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ جانور صرف ایک خاص ٹمپریچر پر ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو یہ ڈریگن لاکھوں سالوں سے زمین پر موجود ہے اور یہ ایک دن میں 10 کلومیٹر تک چل سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر اپنے گھر کے قریب ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو مئی اور اگست کے درمیان یہ جانور آپس میں ملاپ کرتے ہیں اور ان کے ملاپ کرنے کا طریقہ بھی بے حد عجیب ہوتا ہے۔
2 से 3 ड्रैगन एक मादा ड्रैगन से मिल 8 महीने बाद उनमें से बच्चे निकल आते हैं। दोस्तों, पैदाइश के वक्त बेबी कोमोडो ड्रैगन सिर्फ 12 इंच का होता है और पैदाइश के फौरन बाद वो भागकर दरख्त पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे खतरा होता है कि कहीं उसकी माँ या फिर दूसरे जानवर ही उसे खा ना जाएं। जब तक वो 4 साल के नहीं हो जाते तब तक वो सिर्फ दरख्तों पर ही छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, 4 साल के बाद जब उनका साइज़ 4 फुट का हो जाता है तो तब ये ज़मीन पर आते हैं और शिकार शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक कोमोडो ड्रैगन की उम्र 30 साल तक हो सकती है। दोस्तों, इस जानवर की एक ख़ास बात यह है कि मादा ड्रैगन दूसरे नर ड्रैगन से मिलाप करे बगैर भी अंडे दे सकती है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसे नर कोमोडो ड्रैगन की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन का शुमार कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में किया जाता है, इसलिए ये अपना ज़्यादातर वक्त सूरज की रोशनी में खुद को गर्म करने में ही गुजार देते हैं और बारिश के दिनों में ये ड्रैगन अपने बिलों में घुस जाते हैं ताकि उनके जिस्म की गर्मी बची रहे। दोस्तों, इसके अलावा ये जानवर सोने का भी बेहद शौकीन है और एक दफ़ा जब ये सो जाए तो फिर कई दिनों तक सोया ही रहता है। जंगलात की कटाई की वजह से अब सिर्फ 5000 कोमोडो ड्रैगन ही दुनिया में बचे हैं और लगता यही है कि डायनासोर की तरह कोमोडो ड्रैगन की नस्ल भी अब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।